do what she wants to do. اور ہم چاہتے ہیں کہ عورت مرد کے ایکول سمجھی جائے. جو حقوق جو مرد کو ملتے ہیں وہی عورت کو ملے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دین سپیچز کے معزز ناظرین السلام علیکم. ناظرین، تھائی لینڈ سے تعلق رکھنے والی ایک لڑکی ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال کرتے ہوئے کہتی ہے کہ آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو مسلمان عورتیں حکومت میں حصہ لے سکتی ہیں اور گھر سے باہر جا کر وہ ہر کام کر سکتی ہیں جو مرد کرتے ہیں، لیکن اگر قرآن کو پڑھا جائے تو اسلام میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے. تو عورتوں کا کیا مقام ہونا چاہیے؟ Role of Muslimah professional. Women can work outside, but if women are not allowed going without mahram or anything else. ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ مرد اور عورتیں برابر ہیں لیکن ایک جیسے نہیں ہیں، یعنی کہ مختلف ہیں. اس بات کو سمجھنے کے لیے ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ جسامت سے بھی عورتیں اور مرد حضرات مختلف ہیں، ان کی عادات اور سوچ مختلف ہے. Allah subhanahu wa ta'ala has made the woman different than the man. ایک خوبصورت مثال دیتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میں ایسا تو نہیں سوچ سکتا کہ میں عورت کے برابر ہوں تو میں ماں بھی ہو سکتا ہوں. صرف عورت ہی ماں بن سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے جسمانی طور پر عورت کو بنایا ہی ایسا ہے کہ صرف وہی ماں بن سکتی ہے اور عورت ہی بہتر ماں ہو بھی سکتی ہے، نہ کہ مرد. عورت اپنے بچوں کا خیال مرد حضرات سے زیادہ بہتر طریقے سے رکھ سکتی ہے. مغربی ممالک کے ساتھ کمپیئر کر کے ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ یورپ میں مرد بچوں کو سنبھالتے ہیں اور عورت باہر جا کر کام کرتی ہے، جبکہ یہ غیر فطری عمل ہے اور غلط طریقہ ہے. We have in the Western world women going for work and the father doing babysitting. Upside down world. اس سے متعلق ڈاکٹر ذاکر نائک نے حدیث کا حوالہ بھی دیا کہ عورتیں اور مرد برابر ہیں لیکن ایک جیسے نہیں ہیں، اور مثال کے ساتھ ثابت کرنے کے لیے 2 طالب علموں کی مثال دی کہ اگر 2 طالب علم 80% نمبر لیں تو مطلب دونوں برابر ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ایک جیسے بھی ہوں. یعنی پہلے سوال میں ایک طالب علم نے زیادہ نمبر لیے ہوں گے جبکہ دوسرے سوال میں دوسرے طالب علم نے. If suppose in examination, so in answer number 1, student A has advantage over student B. اس مثال کو مد نظر رکھ کر دیکھا جائے تو کچھ چیزوں میں عورت کو برتری حاصل ہے جبکہ کچھ چیزوں میں مردوں کو، لیکن دونوں کو برابر نہیں رکھا جا سکتا. ایک خوبصورت مثال اور بھی ڈاکٹر ذاکر نائک نے دی کہ اگر فرض کرو میرے گھر میں ڈاکو گھس گئے تو میں اپنی بیوی یا بیٹی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ جاؤ اور لڑو. صرف اس کے لیے مرد اور عورت برابر نہیں ہے. یہاں پر مرد کو زیادہ طاقت ملی ہوئی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ مرد عورت کے محافظ ہیں کیونکہ مرد زیادہ طاقتور ہے. In Surah Nisa chapter 4 verse number 35, the men are the protectors of the women. اس طرح ماں یعنی عورت کی اہمیت بیان کرتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک نے حدیث کا حوالہ دیا کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھنے لگے کہ اس دنیا میں زیادہ سے زیادہ پیار کا حقدار کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماں. صحابی نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد؟ پھر جواب آیا ماں. تیسری مرتبہ پوچھا تو جواب آیا ماں. چوتھی مرتبہ پوچھا تو جواب آیا باپ. یعنی 75% اہمیت ماں کو یہاں پر ملی ہے. That means 75% of the love and companionship goes to the mother. 25% goes to the father. ڈاکٹر ذاکر نائک مغربی ممالک پر برس پڑے اور کہنے لگے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ مرد اور عورت برابر ہیں لیکن یہ خود برابری کرنے دیتے ہی نہیں ہیں. یعنی جب ریس ہوتا ہے تو مرد اور عورتوں کو ایک ساتھ کیوں نہیں دوڑاتے؟ دونوں کو اگر برابر لیتے ہیں تو ان کو اکٹھا ایک ریس کیوں نہیں کرنے دیتے؟ حتیٰ کہ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ عورت اور مرد ایک جیسے نہیں دوڑتے، اور اگر ہم اس مقابلے میں ایک جیسے سمجھنے لگیں تو یہ برابری نہیں ہوئی. Because even the Western world knows men and women in physical activity are different, run differently. اسی طرح اگر ایگزام کی بات کی جائے تو پھر وہاں پر برابر ہیں. کچھ چیزوں میں مرد اور عورت ایک جیسے ہیں اور کچھ چیزوں میں بالکل ہی مختلف، لیکن اوور آل یہ دونوں برابر ہیں. امید کرتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ان جوابات سے ضرور مطمئن ہوئے ہوں گے. اسی طرح کی ایمان افروز ویڈیوز کے لیے آپ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل دین سپیچز. ہم ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.